العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 9واں سبق ہے. 8ویں سبق کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طالب علم اجرا کیسا کرتا ہے. اجرا کرانے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طالب علم مخارج بھی جانتا ہے، القاب حروف بھی جانتا ہے اور قواعد بھی جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب پہلا دن ہوگا اجرا کرنے کا تو وہ طالب علموں کو ہمیں اس کے مخارج کے اعتبار سے، القاب حروف کے اعتبار سے اور قواعد کے اعتبار سے ہمیں اس کو لقمہ دینا ہوگا. آہستہ آہستہ لقمہ دیتے دیتے قواعد کا اور مخارج کا استحصار ہوتا جائے گا یہاں تک کہ وہ اجرا کا ماہر بن جائے گا. ابھی یہ دوسرا دن ہے ہمارا اجرا کا. سورہ فاتحہ کا اجرا ہو رہا ہے. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لام تعریف کے بعد ال میں اظہار قمری ہوگا. ال میں اظہار قمری ہوگا. ال میں اظہار قمری ہوگا. ابغ حجہ کا وقف عقیمہ میں سے یہ اس لیے اظہار قمری ہوگا. لام کا مخرج. لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زائد سے لے کے دوسرے زائد تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. لام کو باریک پڑھا جائے گا. لام کو طرفیہ ذلقیہ کہتے ہیں. لام کو طرفیہ ذلقیہ کہتے ہیں. حمزہ رہ گیا. حمزہ کا مخرج. حمزہ کا مخرج اقصائے حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. حمزہ کو حلقیہ کہتے ہیں. ہا کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. ہا کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. ہا کو حلقیہ کہتے ہیں. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. میم کو شفویہ شفہیہ کہتے ہیں. الحم میں کیا قاعدہ ہوگا بولو. الحم میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دال آئی ہے. بقیہ 26 حرفوں میں سے دال آئی ہے. بقیہ 26 حرفوں میں سے دال آئی ہے. اس لیے اظہار شفوی ہوگا. جسے بولو الحم میں اظہار شفوی ہوگا. الحم میں اظہار شفوی ہوگا. اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دال آئی ہے. بقیہ 26 حرفوں میں سے دال آئی ہے. اس لیے اظہار شفوی ہوگا. دال کا مخرج بولو. دال کا مخرج زبان کی نوک اور سنہ اولیاء کی جڑ. دال کو نطویہ کہتے ہیں. للہ میں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آیا ہے. لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زائد سے لے کے دوسرے زائد تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. لام کو طرفیہ ذلقیہ کہتے ہیں. ہا کا مخرج اقصائے حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. ہا کو حلقیہ کہتے ہیں. را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا اولیاء ربائی کے مسوڑوں سے. را کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں. را کا قاعدہ بولو. زبان کا را کا قاعدہ بولو. را کیسے پڑھی جائیں گی؟ را پور پڑھی جائیں گی کہ باریک پڑھی جائیں گی؟ را پور پڑھی جائیں گی. اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے.
اس لیے را پور پڑی ہے. را کا قاعدہ کیا ہے؟ زبان کا کنارہ. را کا قاعدہ کیا ہے؟ را پر زبر پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے. کیا ہے را کا قاعدہ؟ بولو جوڑ سے. پیش ہو تو پور پڑی جاتی ہے اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک. ہاں. اور را ساکن کا قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو پور پڑی جائیں گی را اور باریک ہو تو زیر ہے تو باریک پڑی. زیر پڑھ تو باریک. جیسے اس کی مثال معلوم ہے؟ جیسے یرجعون زبر کی مثال یرجعون، پیش کی مثال ترجعون اور زیر کی مثال فرعون یا فرقن. سمجھے؟ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑی جائیں گی. یہ را کا متحرک کا قاعدہ اور را کے ساکن کا قاعدہ ہے. اور را مشدد کا قاعدہ بھی وہی ہے. را مشدد کا قاعدہ کیا ہے؟ را مشدد پر زبر پیش ہو تو پور اور را مشدد کے زیر ہو تو باریک. جیسے سرن زبر کی مثال سرن، درن اور پیش کی مثال اور زیر کی مثال دریون دریون. ارے بات سمجھے؟ تو یہ را مشدد کا قاعدہ اور را متحرک کا قاعدہ ایک ہے. اور را ساکن کا قاعدہ کیا دیکھا جائے گا؟ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو پور اور زیر ہو تو باریک. یہ را کے قاعدے ہیں. سمجھے؟ آگے چلیے. رب العالمین میں الف لام تعریف کا قاعدہ بتاؤ. الف لام تعریف کا قاعدہ ابغی حجہ. الف لام تعریف کے بعد الف لام تعریف کے بعد ابغی حجہ کا وقف عقیمہ سے آئین آئی ہے، اس لیے یہ اظہار امری ہوگا. عین کا مخرج عین کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. عین کو حلقیہ کہتے ہیں. لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زائق سے لے کے دوسرے زائق تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. لام کو طرفیہ اور دلقیہ کہتے ہیں. چلو بتاؤ می میں کیا ہوگا؟ می میں یا مدہ ہوگا. اس لیے کہ یا مدہ سے یا ساکین سے پہلے کیا بولیں گے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. اس لیے یا مدہ ہوگا. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. کون کون ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. سمجھے؟ الف مدہ کس کو کہیں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو جیسے با. واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ بو. اور یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو جیسے بی. یہ کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ کون بتائیں گا؟ حروف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. تو یہاں پر بھی یا العالمین میں یا مدہ ہے. لیکن وقف کی حالت میں مد بدل جائے گا. وقف کی حالت میں مد کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. اس لیے کہ یا مدہ جس کو حرف مد کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مد. حرف مد کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، مد طبعی بھی کہتے ہیں، مد ذاتی بھی کہتے ہیں اور حروف مدہ سے مشہور ہے. حروف مدہ سے مشہور ہے. اب اس کو وقف کے حالت میں یہ مد کی مقدار بڑھ جائیں گی. کیا بولیں گے؟ حرف مد کے بعد مین العالمین، نون کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، لیکن وقف کے حالت میں سکون ساکن ہو جائیں گا. نون کے اوپر ساکن آ جائیں گا. اب بولیں گے حرف مد کے بعد، حرف مد کے بعد وقف کی حالت میں وقف کرنے کی وجہ سے سکون آیا ہے. وقف کرنے کی وجہ سے سکون آیا ہے. اب اس کا نام بدل گیا. اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض وقفی. کیا بولیں گے؟ اب اس کی مقدار بڑھ جائے گی. حروف مدہ کی مقدار ایک الف تھی، اب مد عارض کی مقدار طول، توسط، طول، توسط، قصر. قصر کی مقدار ایک الف، توسط کی مقدار 2 الف، طول کی مقدار 3 الف.
बतरीके शातबिया, बतरीके शातबिया। ये जहाँ कहीं भी हुरूफ मद आएगा, मद्दे आरिज वक्फी आएगा, वो आपको बोलना है। अल आलमीन में बोलो, अल आलमीन में मद्दे आरिज वक्फी होगा, मद्दे आरिज वक्फी होगा, इसलिए कि हरफे मद के बाद सुकून वक्फ करने की वजह से सुकून आया। हाँ, वक्फ करने की वजह से सुकून आएगा। तो फिर मद्दे आरिज वक्फी की मिकदार बोलो, तूल, तवस्सुत, कसरत, तीनों वजह जायज है। तूल, तवस्सुत, कसरत तीनों वजह जायज है। ये हमारा सूरह फातिहा की एक आयत का आज इजरा हो गया। कल आप इजरा करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, हैं? अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.